الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس میں ہم پہلے مفردات دیکھیں گے، یعنی ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھیں گے، پھر اس کا با محاورہ ترجمہ اور پھر اس کی تفسیر اور وضاحت پڑھیں گے۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، با بمعنی ساتھ ہوتا ہے، اس کے ساتھ، اور اسم نام کو کہتے ہیں، لفظ اللہ کا رحمان بہت مہربان، رحیم رحم کرنے والا، زیادہ رحم کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ الحمد، ہم تعریفیں، تمام تعریفیں، للہ اللہ کے لیے، رب العالمین، رب جو پالنے والا ہے، پروردگار ہے، عالمین کئی جہان، یا عالم کی جمع ہے، عالم کہتے ہیں جہان کو، عالمین کئی جہانوں کو کا پالنے والا ہے، پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، اس کا ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں گزر چکا۔ مالک یوم الدین، مالک کا معنی مالک ہوتا ہے، یوم معنی دن، اور دین معنی جزا، دین کا معنی جزا اور بدلہ ہوتا ہے۔ بس اتنے تک اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، کہ وہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے یا جزا کے دن کا مالک ہے، جو بھی کر لیں۔ یہ سورہ فاتحہ ہے جس کو ہم نے شروع کیا ہے، اس کی چند آیات پڑھی ہیں۔ سورہ فاتحہ مکی ہے، یعنی مکہ میں یہ صورتوں کی تقسیم جو ہوتی ہے مکی اور مدنی، بعض صورتیں مکی ہیں، بعض صورتیں مدنی ہیں۔ اس کے تقسیم کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے پتہ چل جاتا ہے کہ صورت کون سے زمانے میں نازل ہوئی، کیونکہ ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئیں ان کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے، اور ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئیں ان کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس کی جاننے کی وجہ سے پتہ چل جاتا ہے، مضامین کی طرف اشارہ ہو جاتا ہے کہ عام طور پر جو صورتیں مکہ میں نازل ہوئیں ان میں عقائد کی زیادہ، یعنی توحید کی، رسالت کی اور اس طرح کے جو مضامین، ان کی وضاحت اور ان کے دلائل زیادہ بیان کیے جاتے ہیں، اور جو مدنی صورتیں ہوتی ہیں اس میں احکامات کہ نماز، زکوٰۃ، اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان پر زیادہ یعنی زور دیا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ صورت مکی ہے، یعنی مکہ میں نازل ہوئی، اور اس کو بعض حضرات مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس کا نزول 2 مرتبہ ہوا، کہ یعنی ایک مرتبہ مکہ میں اور ایک مرتبہ مدینہ میں۔ بہرحال اور سورہ فاتحہ کا ایک نام اس کا سورہ فاتحہ ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی کئی نام ہیں۔ اس کے ایک فاتحہ کا نام نہیں ہے بلکہ کئی نام دیے جاتے ہیں اس کو، اور زیادہ ناموں کی وجہ یہ ہوتی ہے چونکہ جتنی زیادہ عظمت والی چیز ہوتی ہے، عرب کے ہاں رواج ہوتا ہے کہ اس کے کئی سارے نام دیے جاتے ہیں، جتنا عظمت والی چیز ہوگی اس کے نام بھی کئی ہوں گے۔ اسی سے آپ اندازہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام یعنی مشہور ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے نام ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے نام ہیں، تو قرآن کریم کے بہت سارے نام ہیں۔ تو جو جتنی عظمت والی چیز ہوگی عرب لوگ ان کے اسماء جو ہے نام زیادہ سے زیادہ رکھتے ہیں، تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ بھی بہت عظمت والی ہے، اس لیے اس کے ایک سے زیادہ نام اس کو دیے گئے ہیں۔ تو ایک تو سورہ فاتحہ ہے،
اور اس کے علاوہ بعض لوگوں نے اس کے 15 نام ذکر کیے ہیں، بعض لوگوں نے اس کے 25 نام تک ذکر کیے ہیں کہ اس کے 25 نام دیے گئے ہیں۔ اور ناموں کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس کی مضمون کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہوتا ہے کہ اس صورت کے اندر یہ چیزیں بیان کی جائے گی، جیسا کہ اس کا ایک نام فاتحۃ الکتاب، فاتحہ معنی ہوتا ہے افتتاح کرنے والی، کتاب کی ابتدا کرنے والی، تو اس سے چونکہ کتاب کی ابتدا ہو رہی ہے اسے سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں۔ اور فاتحۃ القرآن بھی کہتے ہیں، قرآن کی ابتدا کرنے والی۔ الکتاب بھی اس سورت کا ایک نام ہے۔ الکتاب کیوں کہتے ہیں؟ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی بنیاد، جیسے مکہ کا ایک نام القریٰ بھی ہے کہ وہ تمام بستیوں کی بنیاد ہے، یعنی سب سے پہلا جو ابتدا ہوئی تھی زمین کی وہ مکہ مکرمہ سے ہوئی تھی، اسی وجہ سے اسے القریٰ بھی کہا جاتا ہے۔ تو اسے الکتاب، القرآن بھی کہا جاتا ہے، اور اسے سورۃ المناجات بھی کہا جاتا ہے، چونکہ اس میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے، بندہ مناجات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ اسی طرح اس کا ایک نام سورۃ الدعا بھی ہے، کیونکہ اس میں یہ افضل الدعا ہے، جیسا کہ احادیث میں بھی آتا ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل الدعاء الحمدللہ، یعنی سب سے اعلیٰ ذکر جو ہے وہ الحمدللہ ہے، اور سب سے افضل دعا وہ سورہ فاتحہ ہے۔ اس وجہ سے افضل دعا ہونے کی وجہ سے اس کو سورۃ الدعا بھی کہتے ہیں، اور سورۃ السوال بھی کہتے ہیں، یعنی دعا مانگنے کا طریقہ اس میں چونکہ بتلایا جاتا ہے کہ دعا کیسے مانگی جاتی ہے، وہ بھی اس میں طریقہ بتلایا جائے گا، تفسیر میں آپ پڑھیں گے۔ اسی طرح اس کا ایک نام سورۃ الحمد بھی ہے، ایک نام سورۃ الشکر بھی ہے۔ تو یہ سارے سورہ فاتحہ کے کئی سارے نام ہیں۔ تو یہ مشہور نام فاتحۃ الکتاب، فاتحۃ القرآن، الکتاب، سورۃ الحمد، سورۃ الشکر، سورۃ السبع المثانی، سورۃ الدعا، ان میں سے جتنے یاد ہو سکیں آسانی سے یاد کر لیں۔ اور اس صورت کا احادیث شریف میں اس صورت پر بہت ساری فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، اور بہت کثرت سے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ تو ایک فضیلت یہ بھی وارد ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ یہ سب سے بڑی صورت ہے قرآن کریم کی، یعنی قرآن کریم کی عظیم ترین صورت ہے۔ اور اس کے بارے میں ہی ارشاد فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ صورت ایسی ہے کہ اس جیسی صورت نہ تو تورات میں اتاری گئی، نہ انجیل میں اتاری گئی، نہ زبور میں اتاری گئی، نہ ہی قرآن میں اس جیسی کوئی اور صورت ہے، صرف ایک ہی صورت ہے۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا 4 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خزانے سے، جو خاص خزانہ ہے، عرش کے نیچے جو خزانہ ہے اس میں سے 4 چیزیں اتاری گئیں، ایک سورہ فاتحہ، ایک آیت الکرسی، اور ایک سورہ بقرہ کی آخری آیات، یہ جو سے آمن الرسول سے، اور چوتھی چیز سورۃ کوثر۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے خاص خزانے سے نازل کی گئی، یعنی ان کی عظمت کی طرف اشارہ ہے کہ اتنی اہم چیزیں ہیں یہ چاروں چیزیں۔ بعض بزرگوں سے روایت ہے، تابعین میں سے ہیں، حضرت مجاہد رحمہ اللہ بہت بڑے مفسر ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ابلیس جو ہے وہ 4 مرتبہ رویا تھا، کہ ایک تو اس وقت رویا جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی، اور ایک اس وقت رویا جب وہ ملعون قرار دے کے اسے نکالا گیا، یعنی رائندہ درگاہ ہوا، اسے آسمانوں سے نیچے زمین کی طرف پھینک دیا گیا، ایک اس وقت رویا، اور تیسرا اس وقت ملعون قرار دیا، تیسرا جب زمین پر اتارا گیا، اور چوتھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، نبی علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا، تو اس وقت یہ رویا۔ تو اس کے رونے کی وجہ کیا تھی کہ وہ جانتا تھا کہ یہ سورہ فاتحہ کتنی قیمتی چیز ہے، تو اس کی وجہ سے کہ ان سے لوگوں کو کتنا فائدہ ہوگا، انسانوں کو کتنا فائدہ ہوگا، مسلمانوں کو کتنا فائدہ ہوگا، تو اس کی وجہ سے وہ رویا تھا کہ میں تباہ ہو گیا، میرے ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، صحیح مسلم میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے تو وہاں پر اچانک آسمان کے سے ایک آواز سنی،
تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کو دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ جو آپ کو آواز سنائی دی گئی ہے یہ آسمان کا ایک دروازہ تھا جو آج ہی کھولا، اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا تھا، اور یہ اس میں سے ایک فرشتہ نازل ہوا اور فرمایا کہ آج تک یہ فرشتہ زمین پر نہیں اترا، اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ حاضر ہوا وہ فرشتہ، اور اس نے آ کے سلام کیا اور آپ علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ 2 چیزوں کی خوشخبری سن لے جی ہے، 2 چیزیں آپ کو ملی ہیں جو کسی نبی کو نہیں ملی، ایک سورہ فاتحہ اور دوسری سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ تو یہ اس میں پھر یہ بھی بتلایا کہ ان میں جو کچھ آپ پڑھیں گے، جو کچھ مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ وہ سوال پورا فرمائیں گے۔ اصل میں سورہ فاتحہ بھی دعا ہی ہے، اور سورہ بقرہ کی آخری جن آیات کا بار بار حوالہ دیا جا رہا ہے اس میں بھی دعائی کلمات زیادہ ہیں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واعف عنا وارحمنا انت مولانا، یہ سارے دعائیہ کلمات ہیں۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے قیمتی چیزیں نازل فرمائی ہیں وہ بھی ہمارے لیے دعائیہ کلمات ہیں کہ ہمارا اس میں فائدہ ہے کہ ہم ان کو دعائیں مانگیں گے تو وہ کیا کریں گے، وہ ہمارا یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اس طرح مجھ سے مانگو اور میں تمہیں دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہی یہ دعائیں سکھلائی ہیں ہمیں، اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وعدہ بھی فرما رہے ہیں فرشتوں کے ذریعے کہ تم جو کچھ سورہ فاتحہ کے اندر مانگو گے وہ بھی تمہیں دوں گا، اور جو سورہ بقرہ کی آخری جو آیات ہیں ان میں جو کیا ہے مانگو گے وہ بھی تمہیں دوں گا۔ تو یہ سورہ فاتحہ بڑی قیمتی چیز ہے، اسی وجہ سے اسے سورۃ الصلاۃ بھی کہتے ہیں کہ اس کو نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا ہوتا ہے، ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس آدمی کی نماز ہی نہیں جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا، یعنی سورہ فاتحہ اتنی ضروری اتنی قیمتی ہے کہ اسے ہر نماز کے اندر لازم کرا دیا جا کے کثرت سے پڑھی جائے، چاہے نفل نماز ہو، چاہے فرض نماز ہو، چاہے وتر ہوں، سنتیں ہوں، جب تک یہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے، جتنی انسان کی زیادہ ضروری ہوتی ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ اسے عام فرما دیتے ہیں۔ اب اگر جسمانی صورتوں میں دیکھیں تو جسمانی حالات میں پانی انسان کے سب سے زیادہ بنیادی ضرورت ہے کہ کھائے پیے تو کچھ یعنی زیادہ دیر تک زندہ رہا جا سکتا ہے، لیکن پانی یہ بنیادی ضرورت ہے۔ تو جو جتنی بنیادی جتنی قیمتی ہوتی ہے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا ہی عام فرما دیا کہ ہر جگہ میسر ہے۔ تو اسی طرح روحانی اعتبار سے جو سب سے قیمتی چیز تھی وہ سورہ فاتحہ تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا ہی عام فرما دیا، ہر ایک کے بارے میں ذکر فرما دیا کہ ہر ایک یعنی اس سورہ فاتحہ کو پڑھ سکتا ہے اور پڑھتا رہے، ہر نماز کے اندر پڑھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یعنی اس صورت کو ہمیں عطا فرمایا، تو یہ بہت بڑی قیمتی صورت ہے، اس کو ہمیشہ عام سمجھ کے نہ پڑھا جائے، اس کو جب بھی پڑھیں نماز کے اندر پڑھیں تو اس تصور کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چیزیں عطا فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا سکھلائی ہے اور یہ سورہ فاتحہ ہمیں عطا فرمائی ہے، تو جو کچھ اس میں اللہ تعالیٰ کی ہم مانگیں گے، اللہ کی تعریف کریں گے وہ بھی مقبول ہو جائے گی، جو دعا مانگیں گے وہ بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ تو یہ سورہ فاتحہ کے چند فضائل تھے۔ دوسری چیز اس میں ہم جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو تعوذ اور تسمیہ، یعنی تعوذ کا مطلب ہوتا ہے یہ سورہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، اور تسمیہ کا مطلب ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ تو یہ تعوذ اور تسمیہ یہ جب بھی قرآن کے آداب میں سے جب ہم تلاوت کریں تو اللہ تعالیٰ نے خود اس کے بارے میں بھی سکھلایا ہے۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کہ اے نبی جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگے تو شیطان مردود سے پناہ مانگا کریں، یعنی اس سے دور ہونے کی پناہ کیا کریں۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی یہ سنت سے ثابت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے، کیونکہ اس کی مثال دیتے ہیں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ چونکہ دل جو ہوتا ہے نا اس میں زنگ آلود ہو، تو جب کسی چیز کو کوئی مکان ہو کوئی خوبصورت چیز ہو تو پہلے اس کی جو خرابیاں ہوتی ہیں اس کو دور کی جاتی ہیں، زنگ دور کیا جاتا ہے، پھر اس پر کیا ہے روغن چڑھایا جاتا ہے، رنگ کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد کیا ہے اس میں رہائش رکھی جاتی ہے۔ تو جب بھی تلاوت کی جا رہی تو دل کے اندر جو زنگ ہے، گناہ ہے، گناہوں کی آلودگی ہے، گناہوں کی نجاست ہے، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اس کو پاک صاف کیا جائے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کیا کیا جائے اس کو رنگ روغن اور مزین کیا جائے، خوبصورت بنایا جائے، پھر اس میں تلاوت قرآن کریم ڈالا جائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی جو کتاب کا نور ہے وہ ہمارے دل میں آئے گا۔ اس لیے یہ آداب میں شامل ہے کہ جب بھی کیا کریں یعنی فاتحہ ہو کوئی صورت ہو جب بھی پڑھیں تو اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنی چاہیے۔
اور سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بعض لوگ تو کہتے ہیں سورہ فاتحہ کا جز ہے، اس کو مستقل پڑھنا چاہیے، اگرچہ احناف کے یہاں سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے، لیکن بسم اللہ الگ ہے اور سورہ فاتحہ الگ ہے۔ اس کی 7 آیات ہیں۔ سب سے پہلی آیات ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف فرمائی ہے، تعریف کا طریقہ بتلایا، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی جتنی حمد و ثنا کریں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا قرب ملے گا، اللہ تعالیٰ کا قرب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کمالات کو بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کی تعریف کرنا کہ اللہ تیری قدرت ہے، تو شان والا ہے، تو عظمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی بیان کرنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے، بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک افضل بندے وہ لوگ ہوں گے جو حمادون ہوں گے، حمادون ہوں گے۔ تو پوچھا کہ یا رسول اللہ حمادون کون ہیں؟ یعنی حمادون کون ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہر حال میں اللہ کی حمد و ثنا کرتے تھے، چاہے وہ پریشانی کی حالت ہو تب بھی اللہ کی حمد و ثنا کرتے تھے، خوشی کی حالت ہو تب بھی اللہ کی ثنا کرتے تھے، یعنی کثرت سے اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے لوگ حمادون ہوں گے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ لوگ سب سے افضل ہوں گے۔ تو اس لیے ہر حال میں اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہنے چاہیے، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہیں ہی تعریف کے قابل کہ، اور پھر الحمد کا معنی تمام تعریفیں، الف لام میم، جو الف لام شروع اس کے میں آتا ہے، الحمد کے شروع میں الف لام ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے استغراق۔ استغراق کا مطلب ہوتا ہے کہ ساری دنیا جہان کی جتنی بھی تعریفیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کی ہیں۔ اس لیے کہ ہم کسی کی بھی تعریف کرتے ہیں، کسی انسان کی، کسی اور چیز کی، کسی جاندار کی، غیر جاندار کی، کسی بھی چیز کی ہم تعریف کرتے ہیں تو وہ حقیقت میں تعریف اللہ کی ہوتی ہے۔ اگر کوئی مکان خوبصورت بنا ہوا ہو، کوئی خوبصورت محل بنا ہوا ہو، تو اس کی جو تعریف کر رہا ہے حقیقت میں اس کے بنانے والے کی تعریف کر رہا ہے۔ تو جب ہم اللہ کی قدرتوں کی، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کی تعریف بیان کر رہے ہیں تو وہ بھی حقیقت میں اللہ کی تعریف ہوتی ہے۔ کسی انسان کی ہم تعریف کر رہے ہیں کہ وہ بہت اچھا ہے، بہت خوبصورت ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، سخی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو آواز اچھی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے فلاں چیز اچھی دی ہے، تو حقیقت میں اللہ ہی کی تعریف ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ تو جتنی بھی تعریفیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ الحمد کا یہ مطلب ہے ساری کی ساری دنیا جہان کی ساری تعریفیں اللہ کے لیے، للہ۔ لفظ اللہ یہ اللہ کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، یہ الہ سے نکلا ہے لفظ اللہ۔ اللہ یہ اس کو پر پڑھا جائے گا، یعنی جب پڑھیں گے اس کے شروع میں کیا زبر ہو یا پیش ہو تو اس کو یعنی منہ گول کر کے اللہ پڑھا جاتا ہے۔ یہ یعنی اس کی ادائیگی بھی اللہ کی عظمت کی طرف علامت ہوتی ہے، نشانی ہوتی ہے۔ تو یہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ آگے صفت بیان کی ہے للہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے، یعنی تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ رب کہتے ہیں اصل میں رب یرب تربیتاً سے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پیدا کرنا اور پھر اس کو آہستہ آہستہ کمال تک پہنچانا، مکمل تک پہنچانا، اس کو کہتے ہیں کیا ہے؟ رب۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، پھر انسان کو آہستہ آہستہ ترقی دی اور اس کو کمال تک۔ اب ایک حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے انسان آئے ہیں وہ آہستہ آہستہ کمال کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیا چیزیں عطا فرمائی تھی کہ وہ بنیادی چیزیں تھیں، پھر انسان کی پیدائش ہوئی اور پھر اس کو کمال تک پہنچانا۔ آج انسان کی ترقی اور انسان کا کمال کتنا اونچا ہو چکا ہے کہ وہ ہواؤں میں اڑ رہا ہے، سمندر میں تیر رہا ہے، ہر چیز دنیا کی کیا ہے وہ اس نے مسخر کر لیا ہے۔ کتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو کمال تک پہنچایا، اور مزید اس کو کمال پتہ نہیں قیامت تک وہ کتنے کمال تک اللہ تعالیٰ اس کو پہنچائیں گے۔ تو یہ یعنی تمام مخلوقات کے لیے رب العالمین، اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کے پالنے والے ہیں، یعنی رب ہیں، ان کو کمال تک پہنچانے والے ہیں۔ اور عالمین، عالم کی جمع ہے۔ عالم کسے کہتے ہیں؟ عالم کہتے ہیں ایک مستقل جہان، ایک مستقل کائنات کو۔ اب ایک عالم جن ایک عالم ہے، عالم انسان ایک عالم ہے، عالم حیوانات ایک عالم ہے، اس طرح بہت سارے عالم ہیں۔ بعض حضرات تو کہتے ہیں کہ 18,000 عالم ہیں، بعض حضرات کہتے ہیں کہ 30,000 عالم ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ عالم کی تعداد کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں ہے۔ کتنے زیادہ عالم ہیں اس کا علم صرف اللہ کو، اللہ کے علاوہ کسی چیز کو نہیں ہے۔ تو رب العالمین، اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کو پالا۔
اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جو اس کی ضرورت تھی اس کو پیدا بھی فرمایا، اس کی ضرورت کو بھی پورا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یعنی آپ اندازہ کریں کہ بعض مخلوقات ایسی ہیں، جیسے حضرت سلمان علیہ السلام کی دعوت کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کی مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، تو وہ ایک دن میں کیا ہے مچھلی آئی اور سارے کے سارے 6 مہینے انہوں نے یعنی ان کی دعوت کا انتظام کیا، اور 6 مہینوں کی خوراک وہ ایک دن میں کھا گئی، ایک لقمے میں کھا گئی۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی بڑی مخلوقات ہیں اور کتنا وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو پال رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، تو جو رب عالمین ہوتا ہے، رب العالمین ہوتا ہے، وہی حمد کا مستحق ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے۔ الرحمن الرحیم، یہ دونوں مبالغے کا صیغے ہیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ رحمان یعنی سب سے بڑا مہربان، یعنی اس سے بڑھ کر کوئی اور مہربان ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے رحمان کا لفظ یہ اس میں مبالغہ زیادہ ہے۔ مبالغے کا مطلب ہے اس میں رحمت والا جو معنی ہے وہ بہت زیادہ ہے، لہذا غیر اللہ کے لیے کسی اور کو رحمان نہیں کہا جا سکتا، رحمان کسی مخلوق کو نہیں کہا جا سکتا۔ یہ اللہ کا یہ نام کے ذاتی، الرحمن جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام کے قریب ہے، تو صفاتی نام لیکن ذاتی کے قریب ہے، لہذا غیر اللہ میں سے کسی کو رحمان نہیں کہا جا سکتا، صرف اللہ تعالیٰ ہی کو رحمان کہیں گے۔ اسی وجہ سے یہ منع فرماتے ہیں بعض حضرات جو یہ فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن کسی کا نام ہوتا ہے تو اس کو رحمان کہنا شروع کر دیتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ عبد الرحمن کا معنی ہوتا ہے رب کا، رحمان کا بندہ، اور رحمان کا مطلب نہایت رحم کرنے والا، تو نہایت رحم کرنے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، لہذا جس کا نام عبد الرحمن ہے تو اس کو عبد الرحمن ہی کہنا درست ہوگا، اس کو رحمان کہنا جائز نہیں ہوگا، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو رحمان یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، اور رحیم بھی مبالغہ کا صیغہ ہے، لیکن اس کی جو مبالغہ ہے اس میں کم ہے اس کے بنسبت، کیونکہ یہ غیر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال فرمایا ہے کہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وہ مومنین پر رحم کرنے والے ہیں، مومنین پر نرم ہیں، رؤوف ہے، رحیم ہیں۔ تو اس لیے رحیم کو پھر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے غیر اللہ کے، لیکن رحمان نہیں استعمال کیا جا سکتا۔ اور تیسری آیات ہے مالک یوم الدین۔ مالک کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ملکیت والا ہے، جس کی بادشاہ بھی مراد ہوتا ہے اور جس کی ملکیت میں ہو، یعنی جو چاہے یعنی فیصلہ فرمائے، اس کے فیصلے کو کوئی رد نہ کر سکے، اس کو مالک کہتے ہیں۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مالک یوم الدین، یوم الدین سے مراد یوم جزا ہے، قیامت کا دن ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو تمام دنوں کے مالک ہیں، تو پھر یہ مالک یوم الدین کی تخصیص کیوں فرمائی گئی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے مالک ہیں؟ تو اس کی وجہ بیان فرماتے مفسرین کہ اصل تو اللہ تعالیٰ کے جتنی بھی بادشاہت ہے، جتنے بھی دن ہیں، دنیا ہے، دنیا کے دن ہیں، آخرت کے دن ہیں، وہ سارے کے ساری ملکیت اللہ کی ہے، لیکن اس میں پھر بھی کسی نہ کسی کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میرا حکم چل جاتا ہے دنیا میں، کچھ بادشاہوں کا حکم چل جاتا ہے، کچھ اور لوگوں کا حکمرانوں کا حکم چل سکتا ہے، لیکن قیامت کا دن ایسا دن ہوگا جس میں اللہ کے علاوہ کسی کا کوئی حکم نہیں چلے گا۔ تو اس وجہ سے اسے کہا جا رہا ہے کہ مالک یوم الدین، کہ اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اس میں مالک نہیں ہوگا۔ یوم الدین یعنی روز جزا کا دن کا مالک ہے۔ دین کہتے ہیں بدلے کو، دین کا مطلب ہوتا ہے بدلہ دینا، جزا دینا۔ تو قیامت کے دن جو ہوگا وہ اس میں اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، وہ بہت بڑا دن ہوگا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا قیامت کا دن، جس میں تمام لوگوں کو کیا کیا جائے گا، ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا اور ان کے جزا اور سزا کا فیصلہ سنایا جائے گا، اور اس میں اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہوگا۔ لہذا بندے کو ہمیشہ اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، کیونکہ جتنے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ فلاں ہماری سفارش کریں گے، فلاں ہمارے کام آئیں گے، فلاں چیز ہمارے وہ کرے گی، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ اللہ کے علاوہ کون ہے جو اللہ کے سامنے سفارش کر سکے؟ تو اس لیے کوئی، حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام ہیں، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب تک اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ملے گی آپ بھی سفارش نہیں کر سکیں گے، آپ بھی سفارش نہیں کر سکیں گے۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جی فلاں ہمارے مرشد ہیں، فلاں ہمارے پیر ہیں، وہ ہمارے یعنی بیڑا پار لگا دیں گے، ہماری سفارش کر دیں گے۔ یہ خود دوسروں کی سفارش کے محتاج ہوں گے، یہ کسی کی کیا سفارش کر سکیں گے؟ بس اللہ کو راضی رکھیں، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے۔
تو مالک یوم الدین اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتلا دیا کہ اس دن کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ اسی سے ہی یعنی مانگنا چاہیے، اسی کے سامنے ہی دعا کے لیے ہاتھ پھیلانا چاہیے۔ کسی اور کے سامنے مانگنا، کسی اور کو اللہ کے قریب سمجھنا، برابر سمجھنا کہ وہ اللہ کے سامنے خود سفارش کر لیں گے یا ہمارے لیے نجات کا باعث بنیں گے اللہ کی اجازت کے بغیر، ایسا سوچنا بھی گناہ ہے۔ تو اس لیے اس طرح کی باتیں یہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر پیغام دیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔